السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے شیخ صاحب تھے، ان کا نام تھا شیخ محمد امین، حافظ محمد امین صاحب۔ یہاں پہ بیعت ہوئے ہوئے مجھے تقریباً آپ کہہ لیں کہ یہ 2.5 سال ہو گئے میں، الحمدللہ۔ اور ان 2.5 سالوں میں نے اپنی ذات کے اوپر بہت کچھ ایکسپیرینس کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم ہے کہ میں اس کو الفاظ میں بتا ہی نہیں سکتی، بیان کر ہی نہیں سکتی ہوں۔ میں الحمدللہ میں حافظ قرآن ہوں، قرآن شریف ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ پڑھا ہوا ہے، میں پڑھاتی بھی رہی ہوں۔ لیکن ہوتا ہے نا کبھی کبھی دنیا ہمارے اوپر اتنی حاوی ہو جاتی ہے کہ ہم اپنا مقصد، ہم اپنا جو رستہ ہوتا ہے نا وہ بھول جاتے ہیں۔ کچھ ایسا تھا، پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم، بڑا احسان کہ کہیں نہ کہیں دل میں تھا، اللہ نے ہی بات ڈالی ہوئی تھی کہ یہ چیز غلط ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے واپس سیدھے رستے کی طرف لگایا۔ میں یہاں پہ بیعت ہونے کے بعد میرا باقاعدہ جو تھا وہ درود پاک کا سفر شروع ہوا، کیونکہ ہمیں یہی بتایا جاتا ہے کہ جو روزانہ کے وظائف ہیں وہ تو پڑھنے ہی پڑھنے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو ہے نا وہ ہر وقت آپ کی زبان پہ درود شریف ہو۔ ہر وقت آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کام کرتے کچھ بھی کرتے، بس یہ ہے کہ درود شریف کو جو ہے نا وہ اپنا ورد بنا لیں آپ، یہی آپ کا سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ خیر وہ پھر میں پڑھتی رہی، لیکن قافلہ کے ساتھ جڑنے کا بھی نا ایک بڑا ہی پیارا ایکسپیرینس رہا ہے۔ تقریباً 2 سال سے نا مجھے آرتھرائٹس کا بڑا سویئر قسم کا پرابلم ہے، اور وہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ کے سر پہ پڑتی ہے نا، جب بندے کو کہیں نہ کہیں چوٹ لگتی ہے، کچھ درد تکلیف جو ہے وہ حد سے زیادہ بڑھتی ہے نا، تو سب سے پہلے یاد آنے والی جو ذات ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ پھر یہ تھا کہ بس جیسے یوٹیوب سکرول کرتے کرتے کبھی کچھ دیکھ لیا، اچھا جی میں یہ بھی پڑھ لوں اپنی درد کے لیے، یہ بھی پڑھ لوں۔ سب سے پہلے تو میں نے جو مسلم بلیفز کے نام سے جو چینل ہے درود پاک کا، وہاں پہ وہ جو آپ ہی آتی ہیں انہوں نے بتایا کہ جی درود دوا ہے، آپ وہ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شفا دیتا ہے۔ پھر میں نے نا اس کو ریگولر کیا۔ اب جب سے مجھے یہ پرابلم سٹارٹ ہوا ہے نا آرتھرائٹس کا، آپ جان سکتی ہیں کہ کتنا سویر یہ جوڑوں کا درد ہوتا ہے، تو میں نا کرسی پہ نماز پڑھتی تھی، مجھ سے نیچے زمین پہ بیٹھ کے نماز نہیں پڑھی جاتی تھی، اور میں اتنا روتی تھی اللہ کے آگے کہ یا اللہ کچھ ایسا ہو کہ کم از کم میں زمین پہ سجدہ کر سکوں نا۔ مطلب مجھے اتنی وہ تکلیف تھی اس چیز کی کہ میں کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہوں، اور کم از کم مجھے زمین پہ سجدے کی، اللہ تعالیٰ مجھ سے اتنا تو ناراض نہ ہونا کہ کم از کم مجھے زمین پہ سجدے کی توفیق دیں آپ۔ اور پھر میں نے یہ درود شریف پڑھنا شروع کیا، الحمدللہ مجھے اتنا فرق پڑا کہ اب الحمدللہ مجھے اگر درد ہو بھی کہیں جسم میں تو میں مطلب نماز کے ٹائم پہ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے بہت سی طاقت آ گئی دی اندر، اور میں آرام سے پھر زمین پہ نماز پڑھتی ہوں۔ الحمدللہ، اللہ کا لاکھوں کروڑوں شکر ہے۔ پھر اس طرح مزید درود شریف کی محبت بڑھی کہ ظاہر پہلے سے بھی میں پڑھ رہی تھی، پھر اب تھا کہ اب تو مطلب اتنا کرم ہو رہا ہے، اتنی رحمتیں ہو رہی ہیں اللہ کی کہ اللہ نے مجھے زمین پہ سجدے کی توفیق دی۔ پھر اسی درود دوا کی ہی برکت سے میں جو میڈیسن کھا رہی ہوں، جو دوائی کھا رہی ہوں، اب مجھے لگتا ہے کہ میرے لیے نا اس میں واقعی ہی شفا آ گئی ہوئی ہے۔ پہلے یہ تھا کہ مطلب اتنی گولیاں کھانی، اتنی دوائی کھانی، اور بس 1-1.5 گھنٹہ آرام آنا، اس کے بعد پھر وہی صورتحال۔ لیکن اب الحمدللہ ایسا ہو گیا ہے کہ اگر میں ہفتہ بھی میڈیسن اپنی چھوڑ دوں، میں نہ کھاؤں، تو مجھے میرے خوشی سے آنسو ختم نہیں ہوتے کہ مطلب اللہ کا اتنا کرم ہو گیا ہے درود پاک پڑھنے کی برکت سے کہ دوائی نہ کھانے کے باوجود بھی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتی ہوں، مجھے کوئی اٹھنے بیٹھنے میں پرابلم نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح نا ایسے ہی ایک دن سکرولنگ کرتے کرتے نا یہ قافلہ کی ہی ایک ویڈیو میرے نظروں سے گزری درود پاک لکھنے کے حوالے سے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے پہلے یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے میں نے اتنی زندگی میں کبھی بھی، میں اس کو بدقسمتی ہی کہہ سکتی ہوں اپنی، کہ میں نے سنا ہی نہیں تھا، کہیں میری نظروں سے گزرا ہی نہیں تھا کہ درود شریف پڑھنے کے علاوہ اس کے لکھنے کے بھی اتنے فضائل اور برکات ہیں، اتنا اس کا اجر ہے کہ جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ خیر مجھے وہ اتنا ہٹ کیا اس ویڈیو نے، اس میں بھی کوئی بہن اپنا ایکسپیرینس بتا رہی تھی جنہوں نے درود پاک لکھا تھا، اور ان کو کتنا مبارک خواب آیا اس کے بارے میں کہ وہ انہوں نے اپنے رجسٹر کے جو اوراق تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ قبر مبارک کے پاس دیکھے۔ اور وہ آپ یقین کریں میں نے وہ ویڈیو سنی، اور 5-10 منٹ بعد ہمارے گھر کے قریب مارکیٹ ہے، میں وہاں پہ گئی، میں اپنی نئی ڈائری لے کے آئی، آ کے میں نے نماز پڑھی، وضو میں ہی بیٹھ کے میں نے اس دن سے درود پاک بھی الحمدللہ مجھے اللہ نے توفیق دی کہ میں نے لکھنا شروع کر دیا۔ اب درود پاک لکھنے کا یہ مشاہدہ ہے کہ
جب میں لکھ رہی ہوتی ہوں نا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک سکون سا ہے میرے آس پاس، اتنا سکون ہے، اتنا کوئی ٹھنڈک ہے میرے آس پاس جو میرے دل کو سکون دے رہی ہے، میرے دماغ کو سکون دے رہی ہے. مجھے اتنا مزہ آ رہا ہے درود پاک لکھنے میں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں. اور ایک ٹائم وہ تھا کہ درد میری اتنی ہوتی تھی ہاتھوں میں کہ میں پانی کا گلاس تک نہیں پکڑ سکتی تھی. لیکن اب جب میں درود شریف لکھ رہی ہوتی ہوں تو مجھے لگتا ہی نہیں کہ کبھی میرے ہاتھوں میں درد رہا بھی ہے. الحمدللہ اتنا سکون اور اتنا مزہ آتا ہے درود شریف لکھتے ہوئے الحمدللہ. اور میں بتا بھی رہی ہوں لوگوں کو، ظاہر ہے بہت سے اپنی فیملی میں، اپنے آس پاس دوستوں میں، جاننے والوں میں، مطلب اب یہ ہے کہ الحمدللہ درود پاک پڑھنے کا بھی کہتی ہوں میں، لکھنے کا بھی میں وہ دعوت دے رہی ہوں. شکر الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس قابل سمجھا، اس زبان کو اپنے حبیب کے ذکر پہ لگایا اور آگے بتانے کا بھی اللہ تعالیٰ موقع دے رہا ہے. پھر یہ لکھنے کا میں نے کام شروع کیا. پھر میرے سامنے ظاہر سی بات ہے وہ ویڈیو آئی کہ جی آپ 1 کروڑ کی نیت کر کے تو اس طرح جو ہے وہ آپ قافلہ میں شامل ہو جائیں. الحمدللہ وہ نیت بھی میں نے کی ہے. اب 1 ماہ ہو گیا ہوا ہے الحمدللہ قافلہ گروپ کو جوائن کیے ہوئے. یہاں پہ جو ہے وہ ڈیلی کا جو جمع کروانا ہوتا ہے 1 کروڑ کی نیت کی ہوئی ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت جتنوں نے بھی کی ہوئی ہے سب کی اللہ تعالیٰ جلد از جلد وہ نیت پوری کرے. یہاں پہ اب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ جو ہے جتنا بھی میں نے درود شریف اس سارے سفر میں جو میں نے پڑھا، جو میرا اب تک کا جو میرا سب سے بڑا مشاہدہ یہ ہے نا کہ میری ذات کے اندر بہت سکون، بہت ٹھہراؤ آ گیا ہوا ہے. میں وہ بندی تھی کہ جس کو بات بات پہ غصہ آ جانا اور میں نے چیزیں اٹھا کے پھینکنا، اور بہت مطلب میرے اندر نا بہت زیادہ نیگیٹیوٹی آ گئی ہوئی تھی. ہر بات پہ میں نے بدگمان ہو جانا بہت جلدی، اپنے سے اتنا اوور تھنکنگ کر لینی، اتنا سوچ لینا، خود سے ہی ایک بندے کو لے کے میں نے بیٹھ جانا. پھر جب میں اس رستے پہ واپس آئی نا، مجھے اللہ تعالیٰ یہاں پہ واپس لے کے آیا. تو سب سے پہلے وہ ہوتا ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو لے کے آتا ہے نا واپس اپنے رستے کی طرف، تو اللہ تعالیٰ نا آپ کو مکمل طور پہ پالش کرتا ہے، وہ بہت صفائی کرتا ہے آپ کے اندر سے. پھر مجھے یہ سکھایا گیا کہ جیسے نماز کا حکم ہے نا قرآن پاک میں کہ نماز قائم کریں، تو سب سے پہلے تو یہ سمجھو کہ قائم کرنے کا مطلب کیا ہے. یہ تو کہیں بھی نہیں آیا کہ نماز پڑھیں، نماز قائم کریں. تو قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خود کو پاک صاف اندرونی بیرونی طور پہ کر کے آپ نے اللہ کے آگے حاضر ہونا ہے. اب بیرونی طور پہ ہم نے پاک صاف کیسے کرنا ہے کہ ہم نے ہر قسم کی بدگمانیاں، شکوے شکایات نکال کے پھر اللہ کے سامنے جانا ہے. پھر ہمیں حقیقی طور پر خشوع و خضوع جو ہے وہ نماز میں ملے گا. پھر یہی چیز درود پاک کے بارے میں مجھے سکھائی گئی کہ درود کا بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ بس آپ زبانی کلامی پڑھتے رہیں، آپ تسبیحاں پھیری جا رہے ہیں، دانے گرائی جا رہے ہیں، ایک گنتی مکمل کر رہے ہیں. لیکن جس پاک ہستی کے اوپر آپ درود پاک پڑھ رہے ہو، وہ جب روتے تھے غاروں میں جا کے، جب معراج پہ جا کے انہوں نے سب سے جو ہے وہ زیادہ فکر اس وقت اپنی امت کے لیے اللہ تعالیٰ کے آگے رکھی. جب دنیا سے ان کے جانے کا وقت تھا ان کو تب بھی اپنی امت کی فکر تھی. تو امت میں تو سارے لوگ ہیں، صرف میں اکیلی تو نہیں ہوں. تو جن لوگوں کے شکوے شکایات میں نے اپنے دل میں رکھے ہوئے ہیں، میں نے اتنا کچھ اپنے اندر بدگمانیاں اور پتہ نہیں کیا کیا میں نے پالا ہوا ہے اپنے دل کے اندر، اور پھر زبان سے میں درود پڑھی جا رہی ہوں. تو یہ میرا درود پڑھنا کس کام کا کہ جب میں ان سنتوں پہ عمل ہی نہیں کر رہی، جب میں اس اسوہ حسنہ پہ چل ہی نہیں رہی کہ جو میرے آقا نے مجھے کر کے دکھایا کہ بیٹا معاف ایسے کرتے ہیں. دیکھو اگر خاندان بھی ذبح ہو رہا ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے تو آپ نے اف نہیں کرنی، بد دعا نہیں دینی، بدگمانیاں نہیں رکھنی، معاف بھی کرنا ہے، پھر دعا بھی دینی ہے. صرف معاف نہیں کر دینا اور دعا بھی دینی ہے. اور یہ اتنا اگر آسان کام ہوتا نا معاف کرنا تو اس کا اجر اتنا نہ ہوتا. مطلب اس سے پہلے جو تھا مجھے لگتا تھا کہ میں نے بس پڑھا ہوا ہے قرآن، مجھے بس زوم ہی تھا. وہ ہوتا ہے نا کہ ہمیں اپنی عبادتوں کا، ہمیں اپنی ریاضتوں کا، ہمیں اپنے پڑھے لکھے ہونے کا بڑا زوم ہوتا ہے. وہ میں اس دور میں تھی، مجھے زوم ہی تھا کہ جی میں پڑھی لکھی ہوں، مجھے سارا کچھ پتہ ہے. لیکن پتہ ہوتے ہوئے بھی نا وہ جہالت میں تھی میں. پھر اللہ تعالیٰ نے آنکھیں کھولی، یہ بتایا کہ دیکھو اس طرح معاف کرتے ہیں. صرف معاف نہیں کرنا ہوتا، پھر دل سے دعا بھی دینی ہوتی ہے. یہ نہیں، یہ جو ہم اکثر کہہ دیتے ہیں نا کہ جی میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیا، یہ تو کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. اگر اگلے بندے نے بھی ہمارے بارے میں یہی اسٹیٹمنٹ دی بھی ہوگی تو کل قیامت والے دن پھر ہم کہاں جائیں گے. ہماری فیملی میں بھی اکثر یا اپنے دوستوں میں بھی نا بہت یہاں پہ اکثر بات ہوتی ہے کہ جی درود پاک کا فیض نہیں مل رہا، فلاں بندے نے تو یہ سٹوریاں سنائی ہیں، فلاں بندے کی تو یہ بات ہے، یہ بات ہے. جب سے مجھے سمجھ آئی ہے نا
تو میں اکثر لوگوں سے یہ شیئر بھی کرتی ہوں یہ چیز کہ فیض کا کیسے ملے گا جب دل ہی صاف نہیں ہے، دل کے اندر اتنی بدگمانی ہے، اتنی نفرتیں، اتنا کچھ ہم نے، اتنا گند اندر بھرا ہوا ہے۔ دل تو اللہ کا گھر ہے، اور اس گھر کو یہ جو 360 بت ہم نے اندر پالے ہوئے ہیں، ہم نے جمع کیے ہوئے ہیں، جب تک ان بتوں کو توڑنا نہیں ہے، جب تب تک اس رب کی تجلی اس دل میں کیسے ہوگی؟ اس درود کا جو فیض ہے، جو برکت ہے، وہ ہماری روح میں، ہمارے دل میں پھر کیسے آئے گی جب تک ہم نے اپنے دلوں کو صاف ہی نہیں کرنا؟ تو یہ بڑا مشکل کام ہے۔ یہ بات کرنی بہت آسان ہوتی ہے، لیکن جب میں نے یہ کیا نا تو مجھے لگا کہ یہ تو مر جانے کے مترادف ہے۔ اتنا مشکل کام ہوتا ہے۔ ہم نفرتیں پالنی بڑی آسان ہوتی ہیں، لیکن نفرتیں دل سے نکالنا، پھر شیطان بھی آپ کے اوپر حاوی ہو رہا ہوتا ہے، ہر وہ پرانی بات لا لا کے آپ کے دماغوں میں ڈال رہا ہوتا ہے کہ جی فلاں ٹائم پہ بھی ایسا ہوا، فلاں ٹائم پہ بھی ایسا ہوا، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا۔ اس ٹائم پہ جو اپنے نفس کے ساتھ، اپنے کرین کے ساتھ، اپنے شیطان کے ساتھ جو جنگ ہو رہی ہوتی ہے نا، وہ سب سے بڑی لڑائی ہوتی ہے۔ اس میں سے پھر نکلنا، پھر وہ ساری اپنا دل صاف کر کے، پھر جب ہم دل سے دعا دیتے ہیں نا، پھر مجھے یہ بھی بڑا تھا جب میں نے یہ حدیث پڑھی کہ جی قیامت والے دن جو ایک مقام ہے کنترا، جہاں پہ لوگوں کا آپس میں لوگوں کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہوں گے کہ یا اللہ ان کو چھوڑ دو، ان کو بخش دے، ان کو جنت میں ڈالیں گے، اور اللہ فرمائے گا کہ میں نے تو چھوڑا ہوا ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے کو نہیں چھوڑ رہے۔ یہ چیز مجھے اتنی اندر سے اس نے مجھے پینچ کیا نا کہ ہائے اللہ، اب میں دنیا میں تو، کیونکہ اتنا ہمارا ظرف نہیں ہوتا نا، ہم بندے کے سامنے جا کے معافی مانگ نہیں سکتے، ہم دل تو دکھا لیتے ہیں، برا بھلا تو کہہ لیتے ہیں، اپنے دل کے اندر بھی بدگمانیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن ہمارا اتنا ظرف ہی نہیں ہے کہ ہم سامنے جا کے اس بندے سے معافی مانگ سکیں۔ پھر یہ چیز بھی مجھے سکھائی گئی کہ اگر آپ جا کے معافی نہیں مانگ سکتے ہو نا، تو خود کو اللہ کے آگے پیش کرو، اپنے اللہ کے آگے خود کو پیش کرو، اور وہاں پہ اس چیز کا اقرار کرو کہ یا اللہ میں نے اپنی بے دھیانی میں، اپنی جہالت میں اگر کسی کا دل دکھایا تو سب سے پہلے تو مجھے معاف کر دے، اور اگر آج تک میں نے کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی نیکی کی ہے جو یا اللہ تو سمجھتا ہے کہ تیرے حضور وہ قابل قبول ہے، تو میں نے جس بندے کا دل دکھایا ہے، میری یہ نیکی اس کے نامہ اعمال میں ڈال کے اس بندے کے دل میں میرے لیے رحم ڈال دے کہ وہ مجھے معاف کر دے، تاکہ یہ جو معاملات ہیں نا، یہ دنیا میں سارٹ آؤٹ ہو جائیں۔ کیونکہ آج ہم اپنی نیکیاں کسی کو دے رہے ہیں تو جب تک زندگی ہے ہمیں موقع مل رہا ہے دوبارہ نیکی کرنے کا، ہمیں توفیق مل رہی ہے، لیکن کل کو قیامت والے دن اگر وہ بندہ جس کا ہم نے دل دکھایا ہوا ہے، جس کے ساتھ ناانصافی کی ہوئی ہے، کچھ برائی کی ہوئی ہے، وہ ہمارے سامنے آ کے ہم سے ہماری نیکیاں مانگے گا تو ہمیں دینی بھی پڑیں گی، لیکن ہمارے پاس چانس نہیں ہوگا دوبارہ نیکیاں کمانے کا۔ تو جب سے یہ دعا کی اس طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے پھر توفیق دی، تو اتنا سکون آ گیا ہے زندگی میں، اتنا ٹھہراؤ آ گیا ہے کہ بس وہ بیان سے باہر ہے، اس چیز کو میں بیان نہیں کر سکتی ہوں کہ کتنا سکون آ گیا ہے اس طرح کی دعا کرنے کا، ایسے ایک اندر سے سکون ہے۔ پھر درود پاک پڑھنے میں اب الحمدللہ اتنا لطف آتا ہے، اتنا کرم محسوس ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ تقریباً 4.5 ماہ ہو گئے ہیں میرے ہسبینڈ کے پاس جاب نہیں ہے، وہ بالکل فری ہیں، اور آپ سمجھ سکتی ہیں کہ جس گھر میں اس طرح کے کاروبار کے مسائل ہوں یا کام نہ ہو تو سب سے پہلے گھر کا سکون برباد ہوتا ہے، سب سے پہلے بے سکونی آتی ہے گھر میں۔ لیکن میں کہتی ہوں کہ یہ درود پاک کی ہی برکت ہے کہ الحمدللہ ہماری ساری ضرورتیں اللہ تعالیٰ کیسے غیب سے پوری کر رہا ہے، کیسے ہمارا رزق کا انتظام جو ہے وہ ہو رہا ہے، اور کتنا سکون ہے ہمارے گھر میں۔ اس بات پہ کبھی جھگڑا نہیں ہوا کہ جی کام نہیں ہے، یا کام کی وجہ سے کام نہ ہونے کی وجہ سے چڑچڑا پان، لڑائی جھگڑے، بچوں پہ غصہ۔ الحمدللہ الحمدللہ درود پاک کی برکت سے ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ درود پاک کا میرا سب سے بڑا مشاہدہ جو ہے وہ یہ ہے۔ دوسری چیز، قافلہ کو جوائن کرنے کے بعد جو میں نے اپنے 2 خواب دیکھے ہیں، جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ شاید مجھے بتا دینے چاہیے، وہ یہ ہے کہ کچھ دن پہلے نا میں ایسے ہی فجر کے بعد درود شریف پڑھ رہی تھی، اور مجھے اتنی شدید نیند آنی شروع ہوگی، اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا مجھے نیند کیوں آ رہی ہے، کیونکہ نیند تو میری پوری ہے۔ خیر میں درود شریف پڑھتی رہی، پڑھتے جو ہے وہ آنکھیں بند ہو گئیں، اور ایسے ہی میں نے دیکھا کہ نا بہت کھلی سی جگہ ہے، کوئی عجیب سی جگہ ہے، مطلب میں اس جگہ کو پہچانتی نہیں ہوں، وہاں پہ نا بہت سے یہودی اور عیسائی اکٹھے ہوئے ہیں، اور وہ اپنا کوئی تہوار منا رہے ہیں۔ تو ان کی عورتیں بھی ہیں وہاں پہ، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ یہ لوگ اپنی جو لباس وغیرہ پہنتی ہیں وہ انہوں نے پہنے ہوئے، اور میں ہوں اور میری بڑی بیٹی ہے میرے ساتھ نا۔
تو ہم لوگ نا وہاں سے گزر رہے ہیں، تو جس رستے سے ہم نے باہر نکلنا ہے اس وہ پورے حال نما جگہ سے وہ گیٹ بند ہے وہاں پہ نا. اب وہ اندر وہ جو یہودی اور عیسائی ہیں ان کا کوئی تہوار وہاں پہ چل رہا ہے. تو میں نا اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہوں کہ نا جلدی سے یہاں سے گزر جاتے ہیں، پھر یہ نہ ہو کہ شام ہو جائے اور باقی بچوں کو بھی میں گھر پہ چھوڑ کے آئی ہوئی ہوں، تو جلدی سے میں نے جانا ہے یہاں سے، تو آپ نا جلدی سے میرے ساتھ چلو یہاں سے. اب وہ گیٹ کھل نہیں رہا جہاں سے ہم نے باہر نکلنا نا. اب وہ جتنی بھی وہ یہودی اور عیسائی عورتیں ہیں نا وہ انہوں نے کیمرے پکڑے ہوئے تصویریں بنا رہی ہیں. میں الحمدللہ عام روٹین میں بھی عبایا وغیرہ پہنتی ہوں، تو میں نے ویسے ہی عبایا پہنا ہوا ہے، حجاب کیا ہوا ہے، اور میری بیٹی ہے ساتھ اس نے اسکارف پہنا ہوا ہے. تو ان میں سے نا ایک عورت نا کیمرہ میری طرف کر کے کہتی ہے اس کی تو تصویریں بناؤ نا ذرا، یہ جو بڑا اس طرح گھوم رہی ہے. تو وہ جیسے مذاق اڑانے والے انداز میں نا وہ ساری ہنسنے لگ جاتی ہیں. اب وہ جیسی وہ کیمرہ ہماری طرف کرتی ہے تو میں نے نا اپنے منہ پہ بھی ہاتھ رکھ لیتی ہوں اور اپنی بیٹی کے منہ پہ بھی. میں اس کو کہتی ہوں، میں نے کہا آپ نے نا اس طرف دیکھنا نہیں ہے، آپ منہ نیچے کر کے بیٹھو اور بس ابھی دروازہ کھلتا ہے تو ہم چلے جاتے ہیں. اتنی دیر میں نا وہ گیٹ کھلتا ہے باہر سے اور ہم دونوں باہر آ جاتی ہیں جلدی. جیسے ہی ہم دونوں باہر آتی ہیں نا وہ انہی یہودی عورتوں میں سے نا کوئی ایک عورت ہوتی ہے اور وہ اتنی عجیب سی اس کی شکل و صورت، جیسے کپڑے پھٹے ہوئے اور جگہ جگہ سے اس کا خون نکل رہا ہے. وہ ایسے چیختی بھی آتی ہے اور مجھ سے نا میری بیٹی کو چھین کے گھسیٹتی بھی لے کے چلی جاتی ہے وہ. اچھا اب میں یہ دیکھ رہی ہوں لیکن میں کوئی چیخی چلائی نہیں ہوں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا. میں ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے نا سائڈ پہ ایک دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کے نا میں درود نظر کرم پڑھنا شروع کر دیتی ہوں. یا رحمت للعالمین نظر کرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بچوں پر. تو ابھی میں نے کچھ ٹائم تک ہی یہ درود شریف پڑھا ہوتا ہے تو وہ ایک دم سے نا ایک طرف سے میری بیٹی چلتی ہوئی آ جاتی. وہ بالکل الحمدللہ ٹھیک ہوتی ہے، مطلب جس طرح اس کو وہ گھسیٹ کے لے ہی گئی تھی وہ عورت، جیسے کوئی چوٹ کا نشان نہیں، کپڑے بھی گندے نہیں ہیں، بالکل ٹھیک ٹھاک سلامت حالت میں نا وہ میرے پاس پہنچ جاتی ہے. اور ابھی میں وہاں پہ کھڑے ہو کے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے درود شریف پڑھ ہی رہی ہوتی ہوں کہ ایک رکشے والا آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نا آپ آئیں میرے ساتھ، میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں اور میں آپ کو نا آپ کے گھر تک چھوڑ آتا ہوں، کیونکہ ایسے تو آپ کو راستہ ملے گا نہیں اور شام ہو جائے گی. اور پھر بس وہ درود پاک میں پڑھ رہی ہوں، درود نظر کرم پڑھی جا رہی ہوں اور پھر اس طرح نا وہ ہمیں ہمارے گھر تک چھوڑ کے چلا جاتا ہے. اور اس دن کے بعد پھر جب میری آنکھ کھلی تو اس سے پہلے نا میں یہ خواب دیکھنے سے پہلے جب سے یہ فلسطین کا مسئلہ شروع ہوا ہے نا میں یہ درود شریف اسپیشل فلسطین کے لیے میں روزانہ کی جو ہے وہ ایک تسبیح پڑھتی ہوں. تو پھر اس دن کے بعد سے نا پھر مجھے لگا کہ یہ مجھے اشارہ دیا گیا ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے بھی پڑھوں، کیونکہ یہاں پہ اس طرح غیر ملک میں رہنا آپ کو پتہ ہے کہ کتنے زیادہ ڈاؤٹ ہوتے ہیں ہمارے دل میں، خاص طور پہ اپنی بیٹیوں کو لے کے. میں مطلب اس حساب سے بہت پریشان ہوتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح کے ماحول سے بچا کے رکھے، سب بچوں کو، سب ماؤں کو جو ہے وہ ٹھنڈا رکھے، ان کی آنکھیں ٹھنڈی رکھے اپنے بچوں کے حوالے سے، اس طرح غیر ملک میں رہتے ہوئے خصوصی طور پر کہ وہ اپنے دین سے جڑے رہیں، اپنے رستے سے ہٹے نہ. پھر مجھے لگا یہ مجھے اشارہ دیا گیا ہے کہ مجھے نا یہ درود شریف اپنے بچوں کے لیے بھی پڑھنا چاہیے. اور اس دن کے بعد سے الحمدللہ میں روزانہ اپنے بچوں کے لیے بھی اس درود شریف کی ایک تسبیح پڑھتی ہوں. پھر اس کے بعد جو دوسرا خواب تھا میرا وہ یہ تھا کہ فجر کے بعد ہی میں نے دیکھا کہ نا مسجد نبوی کے باہر نا جب میں جاگی تھی یہ خواب دیکھ کے تو تب تک مجھے گیٹ نمبر بھی یاد تھا کہ وہ کون سا گیٹ نمبر تھا جہاں پہ میں کھڑی تھی، لیکن اب انفارچونیٹلی مجھے وہ یاد نہیں ہے. تو بہت سے لوگ جمع ہیں اس گیٹ کے پاس اور بالکل گیٹ کے پاس نا میں کھڑی ہوئی ہوں اور اتنا رش ہے، بہت زیادہ رش ہے، بہت سے مرد و خواتین بھی ہیں ان میں، بہت زیادہ رش ہے. تو میرے ساتھ ایک عورت کھڑی ہے تو وہ مجھے کہہ رہی ہے کہ نا یہ قافلہ آیا ہوا ہے اور یہ قافلہ نا یہاں پہ آتا رہتا ہے، تو جب بھی یہ قافلہ آتا ہے نا یہاں پہ مسجد کے باہر نا بہت رش ہوتا ہے اور اتنی آسانی سے جگہ ملتی نہیں ہے اندر جانے کے لیے، مطلب اندر روزہ مبارک تک جانے کے لیے نا اتنی آسانی سے جگہ نہیں ملتی ہے. تو پتہ نہیں اب کتنی دیر یہاں پہ کھڑا رہنا پڑے گا. اور میں وہیں پہ کھڑے ہو کے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نا باتیں کرنا شروع کر دیتی ہوں، جیسے کوئی آپ کا بہت عزیز قریبی ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ بات کرتے ہوئے ہوتا ہے نا، ہم اکثر اپنی دوستوں کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم ہاتھ سے اشارہ کر رہے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ ایسا کر رہا ہے، یہ دیکھیں یہ بات ایسے. تو میں ایسے ہی آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم سے نا بات کر رہی ہوں کہ یا رسول اللہ دیکھیں نا فلسطین پہ کیا ہو رہا ہے، تو آپ پلیز ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرے. یا رسول اللہ آپ دیکھیں نا میرے بچے بھی ہیں تو آپ ان کے اوپر بھی اپنی نظر کرم کریں. یا رسول اللہ دیکھیں نا میری فیملی میں فلاں کتنی مشکل میں ہے. اب وہ عورت نا مجھے دیکھ رہی ہے تو مجھے کہتی ہے تم یہی کھڑے ہو کے ساری باتیں بتاؤ گی. تو میں نے نا وہ نعت پڑھنی شروع کر دی ہے کہ حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے،
کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے. اور ایک دم سے اچانک میری آنکھ کھلتی ہے اور آپ یقین کریں کہ اس وقت جب میری آنکھ کھولی تو تب بھی میں یہی نعت جو تھی وہ میں پڑھ رہی تھی, میں وہ گنگنا رہی تھی الحمدللہ. تو یہ دو چیزیں تھیں جو مطلب قافلہ جوائن کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے, اور میرا یہ حسن ظن ہے کہ وہ جس قافلے کا ذکر ہو رہا تھا نا وہ یہی قافلہ ہے, قافلہ درود پاک ہی ہے وہ, کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے اس پہ آپ سب پہ اپنا کرم کیا ہوا ہے, اس قافلے پہ بہت رحمتیں ہیں, بہت برکتیں ہیں. اور ہم لوگ بھی بہت بلیسڈ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں موقع دیا کہ ہم اس قافلے کے ساتھ جڑیں, یہاں پہ درود پاک پڑھیں. 1 کروڑ درود پاک پڑھنے کی جو نیت کی ہے مجھ سمیت باقی سب نے بھی, اللہ تعالیٰ سب کی جلدی پوری کرے. اس قافلے کے جتنے بھی ممبران ہیں, جو اس قافلے کے جو ایڈمنز ہیں, جو چلا رہے ہیں, جتنے بھی گروپس ہیں, سب کو اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے رکھے, کہ اللہ تعالیٰ نا آپ لوگوں سے بہت بڑا کام لے رہا ہے. تو بس اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے, دنیا میں بھی آخرت میں بھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے. اور اس درود پاک کی برکت سے جو ہے اللہ تعالیٰ سب کی مشکلیں آسان کریں. اتنی باتیں ہیں, بہت زیادہ, بہت کچھ ہے بتانے کے لیے, لیکن وقت شاید اتنا نہیں ہوتا, یا سمجھ نہیں آ رہی ہوتی جب بات کرنا شروع کریں تو کہاں سے کریں, کہاں پہ ختم کریں. لیکن یہ ہے کہ بس اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے, سب کو اپنے امان میں رکھے. اور درود پاک پڑھنے کا میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ درود پاک کے کون کون سے یہ جو ہے میں بتاؤں کہ ورد کرتی ہوں میں, تو یہی ہے ورد میں جو اپنے 1 کروڑ کا میں پڑھ رہی ہوں. اور درود قرب مصطفیٰ ہے وہ. پھر اس کے بعد صبح فجر کے بعد تو لازمی طور پہ میں نے درود لکھی اور درود مقدس میں نے پڑھنا ہوتا ہے. پھر ہر جمعرات کو درود مستغاث میں پڑھتی ہوں لازمی طور پہ. اور درود دعا اور درود صدقہ جو ہے وہ صبح صبح 1 تسبیح میں جو ہے وہ پڑھتی ہوں لازمی طور پہ. پھر نا کچھ ٹائم پہلے میں نے یہ ابکری والے جو ہیں کیا نام ہے ان کا, طارق صاحب نا, ان کا میں نے دیکھا کہ 1 تسبیح جو ہے نا درود پاک کی 100 دفعہ پڑھ کے آپ اس کو اپنی روح کو ثواب کریں, احسال کریں اس درود پاک کو. اور تقریباً آپ کہہ لیں کہ 1 ماہ ہو گیا میں اس طرح پڑھ رہی ہوں. اور اس کے بعد پھر میری یہ دعا ہوتی ہے کہ میری سب سے پہلے یہ دعا ہوتی ہے کہ اللہ میرے دل کو نا بس پاک صاف کر دیں, میرے دل میں کسی کے لیے بھی کوئی بھی بدگمانی بد زبانی نہ رہے, کچھ بھی شکوے شکایات رنجشیں حسد بغض یہ سب نکال دیں, اور میرے دل کو نا اپنی رضا پہ راضی کر دیں اور مجھ سے راضی ہو جائیں. آپ یقین کریں مجھے ایسے لگتا ہے میں نا ابھی نئی دنیا میں آئی ہوں, ایسے جیسے نا ایک میرے اندر سے کچھ نیا ہے جو نکلا ہے, جو مجھے خود کو فیل ہوا, اور میرے آس پاس والوں نے بھی مجھے بتایا ہے کہ تمہارے اندر نا ایک بڑا ٹھہراؤ آ گیا ہے, ایک بڑا پازیٹیو چینج آیا تمہارے اندر, کہ اب تمہاری بات سننے کو دل کرتا ہے. اب تمہارے آگے کوئی کچھ بھی کہہ دینا تو تمہیں غصہ نہیں آتا, تم بڑا مسکرا کے اس کا جواب دے دیتی ہو. اور پھر مجھے اپنے اللہ پہ اتنا پیار آتا ہے, مجھے اتنا میں آپ کو بتا نہیں سکتی. میرا دل کرتا ہے کہ بس میں نا پتہ نہیں رسول اللہ سامنے ہو, میں ان کو سامنے بیٹھ کے یہ سب بتاؤں کہ یا رسول اللہ آپ کتنے رؤوف اور رحیم ہیں, جسے قرآن میں اللہ نے آپ کا تعارف کروایا کہ آپ اتنے حریص ہیں مومنوں کے لیے. تو یہ آپ کا کرم ہے, آپ پہ درود کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا بدلا ہے. مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے کہ میں کسی کو پسند آ رہی ہوں یا نہیں آ رہی, لیکن مجھے یہ ہے کہ قیامت والے دن نا آپ مجھ سے منہ نہ موڑیں, آپ بھی مجھے ایسے ہی پسند کریں کہ اس بندی نے میرے لیے درود پڑھ کے اور اللہ سے دعا کی تھی کہ یہ جو ہے بدل جائے, مطلب مجھے اللہ تعالیٰ بدل دے. تو رسول اللہ پلیز میرے لیے بھی گواہی دیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ بس مجھے بخش دے, مجھے معاف کر دے. اور اس درود کی برکت سے میرے بچوں کو, سب مسلمانوں کے بچوں کو, کیونکہ اولاد جو ہے نا وہ بہت بڑی آزمائش ہے, تو کسی کو بھی اللہ تعالیٰ اولاد کی آزمائش میں نہ ڈالے, سب کی آنکھیں ٹھنڈی رکھے اپنی اولاد کی طرف سے. اور ہم سب کو درود پاک کا حقیقی فیض اور حقیقی برکتیں جو ہیں وہ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانیاں کرے, ہمارے لیے بھی کرے, اور ہمارا یہاں پہ جڑنا, ہمارا پڑھنا ریاکاری سے پاک کر کے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.